سنو سنو جتنے لوگ بیٹھے گئے، ابھی ہمارے یہاں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، وہ شراب کا عادی اتنا بڑا تھا کہ وہ رمضان میں بھی شراب پیتا تھا۔ ایسے لوگ بھی اپنی قوم میں جیتے گئے، پھر ہم کہتے گئے ہم مسلمان گئے۔ یاد رکھنا لوگو، او شراب پینے والو، تو تو شراب پی لے گا لیکن مولانا کی تقریر سن کر نہ چھوڑ دے گو، مت چھوڑو۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور میری ایک بات کو یاد رکھنا، گھر یہاں سے جانا، صبح سویرے جب تکیا پہ سر رکھ کر سونا، تو شراب پیتا گئے، تو ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا، جوانی میں تیرے گردے خراب ہو جائیں گے، تیرے پھیپھڑے سڑ جائیں گے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ڈاکٹر تجھے لا علاج کر دیں گے۔ تو کبھی نہیں سوچا گئے تو دنیا سے چلا جائے گا، علاج کے چکر میں ساری جائیداد بک جائے گی، لیکن یاد رکھنا کبھی جو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے گئے تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے جانے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے والا تھا، تو دنیا سے چلا جائے گا تو تجھے خبر بھی ہے تیرے ماں باپ کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا گئے، جب انتقال ہوتا گئے چچا دوڑ کر آتا گئے، بھتیجے کو کلیجے سے لگاتا گئے، بھتیجی کو سینے سے لگاتا گئے اور کہتا گئے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن یہ محبت کب تک رہتی ہے؟ جب تک چہارم 40واں نہ ہو تب تک یہ محبت رہتی ہے۔ یاد رکھنا وہی 40ویں کے بعد وہ چچا اتنا بڑا دشمن بھتیجے کا ہوتا گئے، زمانے والے دیکھتے گئے اور کہنے لگتے گئے کوئی چچا بھی اتنا بڑا دشمن ہوگا۔ او صاحبو یاد رکھنا اس دنیا سے جانا گئے، ایسی زندگی گزارو کہ اگر تو دنیا سے چلا گیا تو پھر تیرا نام باقی رہے۔ کبھی تم نے نہیں سوچا اگر تو دنیا سے چلا جائے گا، عید کا دن ہوگا، سارے بچے باپ کی انگلیاں پکڑ کر وہ عیدگاہ کی طرف جائیں گے، تیرے بچے دوسروں کا منہ تکیں گے، تو نے نہیں سوچا گئے تیری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا، تیری بیوی کے اوپر لوگ تہمت لگائیں گے، طرح طرح کے عیب سے اسے جوڑیں گے۔ یاد رکھنا او شراب پینے والو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں چلانے والو، تو گاڑیاں چلاتا گئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، گانا سنتے سنتے تیری موت ہو جاتی گئے۔ ایسے زندگی گزارو، پاک و صاف ہو کر گاڑی پر بیٹھو، گانے نہ سنو، مصطفیٰ کی محبت کے ترانے پڑھتے چلو، کلمہ طیبہ پڑھتے چلو، بسم اللہ کہہ کے گاڑی سٹارٹ کرو۔ اگر آگے موت بھی آ جائے تو منہ میں گھٹکا نہ ہو، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شریعت مصطفی، عرس منظور ملت۔ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ عرس منظور ملت میں آنے والوں ایک یاد رکھنا ایک بات کو، آپ نے کبھی نہیں سوچا جب بھی کسی بزرگ کے عرس میں جاؤ یہ سوچا کرو میرے باپ دنیا سے گئے 10 سال نہ ہوئے کہ میں بھی بھول گیا، میرے دادا کے گئے ہوئے 30 سال نہیں گزرے کہ میں بھول گیا، پوتا بھول گیا، اپنے باپ کو بیٹا بھول جاتا گئے۔ لیکن کیا بات تھی، آخر یہ ان کی شخصیت کیسی تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ حضرت منظور ملت علیہ الرحمٰن کے جانے کے 33 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا گئے؟ آج لوگ ان کا نام لے رہے گئے، اپنے باپ کے لیے برسی نہیں کراتے، لیکن آج ان کے نام کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا گئے، پورے گریڈی علاقے میں بج رہا گئے، پورے ہندوستان میں بج رہا گئے۔ اس لیے صاحبو یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو نقصان پہنچانے والے ہوتے گئے، جو جلنے والے ہوتے گئے وہ مٹا دیے جاتے گئے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع پہنچاتے گئے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے گئے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ان کا نام اللہ زمین پر باقی رکھ دیتا ہے۔ جو بھی نقصان پہنچائے گا، حسد رکھے گا، جلن رکھے گا، دوسروں کی ترقی سے جلے گا،
دشمنی کرے گا، گالیاں بکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، وہ مرے گا، ان کا نام مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا نام اپنے نہ لے تو کیا ہوا، دوسرے کی زبان پر اللہ جاری فرما دے گا، دوسرے کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا گئے ان کا نام زمین پر باقی رہتا ہے۔ سنیں، حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سنو پیارے، کوشش کرو مرنے کے بعد بھی زمین پہ زندہ رہو، مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو۔ جب تیری موت آئے تو زمانے والے یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، پورے محلے کو پریشان کر کے رکھا تھا، ایسی موت آ جائے تاکہ یہاں سے جب جنازہ نکلے اپنے تو اپنے دوسرے بھی کہیں کیا ہی اچھا آدمی تھا، جب تک محلے میں رہتا تھا سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رکھتا تھا۔ اگر یہ لوگوں نے کہہ دیے انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، حشر میں اٹھو گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ جو دوسروں کا نقصان کرے گا، جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہے گا، جو دوسرے کو برباد کرنا چاہے گا وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا گئے ان کا نام زمین پہ باقی رہتا گئے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا گئے، ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی نے دیکھا پیچھے کچھ مریدین بھی گئے، حضرت جنید بغدادی دیکھتے گئے ایک بچھو گئے، بچھو ڈنک مارنے والا بچھو، زہریلا بچھو، وہ پانی میں ڈوب رہا گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اپنے ہاتھ کو بچھو کی طرف بڑھایا، اپنی ہتھیلی پہ بچھو لیا تاکہ ڈوبتے ہوئے بچھو کی جان بچائی جا سکے۔ ہاتھ میں جیسے ہی لیا اس بچھو نے ڈنک مار دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا، حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کو جھڑک دیا، ہاتھ کا جھڑکنا تھا، دوبارہ بچھو پانی کے اندر چلا گیا، پھر ڈوبنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ دیتے گئے، دوبارہ ہتھیلی پر اٹھایا، دوبارہ بچھو نے ڈنک مارا، پھر تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا، حضرت جنید بغدادی نے بچھو کو ہاتھ میں لیا، باہر زمین پہ سوکھی جگہ پہ پھینک دیا۔ مریدین کہنے لگے حضرت جی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بچھو کو آپ بچا رہے تھے، اس بچھو کی جان بچاتے جا رہے گئے، لیکن یہ بچھو آپ کو اوپر سے ڈنک پہ ڈنک مارا جا رہا تھا، اسے تو ڈبا کر مار دینا چاہیے، اسے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ والوں کا نام لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں میں ایسے ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او میرے مریدوں سنو سنو، بچھو کا کام ہے، بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنے عادت کے مطابق کام کر رہا ہے، بچھو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میرا کام ہے بچانا دوسرے کو، مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ جب بچھو اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا ہے تو میں اپنی عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے کام سے کیسے باز آ سکتا ہوں؟ سنو صاحبو، اللہ والے دوسروں کے لیے بلکہ چرندوں پرند کے لیے بھی، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے بھلا سوچتے گئے، دنیا سے چلے جاتے گئے، ان کا نام قیامت تک اللہ لوگوں کے دلوں میں اور زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جو نقصان کرے گا مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم جب پہلا دن ان کی خلافت کا آیا، خلافت کا پہلا دن ہے، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم۔ اپنے مریدوں، اپنے غلاموں سے کہا کہ او غلاموں سنو سنو، صحابیوں سنو سنو، یہ بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کیا کیا
काम करते थे, उनके नक्शे कदम पर मैं चलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा फारूक आजम सिद्दीक अकबर बहुत सारी नेकियां करते थे, लेकिन एक नेकी ऐसी थी जिनका पता हम लोगों ने भी ना लगा पाया। कहा वो कौन सी नेकी थी? कहा कि रोजाना जोहर की नमाज अदा करने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर जंगल की तरफ एक पोटली में खाना लेकर जाते थे, अपने कांधे पे रखते थे, जंगल की तरफ जाते थे, पता नहीं किसको खाना खिलाकर रोजाना आते थे। हजरत फारूक आजम पोटली में रोज उसी तरह सिद्दीक अकबर की तरह खाने को बांधते गए, गिरह लगाते गए, अपने कांधे पर उठाते गए, जंगल की तरफ जाते गए। जंगल में जब बीच में पहुंचते गए, देखा एक ऐसा इंसान दर्द से करा रहा गए, जो हाथ से लूला गए, पांव से लंगड़ा गए, आंखों से अंधा गए, देख नहीं पाता गए, चल नहीं पाता गए, पकड़ नहीं पाता गए, वो करा रहा है दर्द के मारे। हजरत फारूक आजम ने समझ लिया जरूर सिद्दीक अकबर जंगल के अंदर इसी को खाना खिलाने आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, पहुंच गए हजरत फारूक आजम, गिरह को खोला, कुछ नहीं बोले और रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में भिगोया, उस शख्स के मुंह में डाला। मुंह में डालना था उस मजबूर शख्स के, वो मजबूर शख्स रोने लगा। हजरत फारूक आजम ने पूछा कि ओ इंसान तू रोता क्यों गए? उसने कहा सुनो आने वाले, बताओ क्या सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया है? सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है। फारूक आजम ने फरमाया तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो तुझसे बात तक नहीं किया, सिर्फ रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, तू रोने लगा, तुझे कैसे पता चल गया कि सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है? इतना सुनना था उस अंधे ने, उस हाथ के लूले पांव के लंगड़े ने कहा, उस मजबूर शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन सुने, हजरत सिद्दीक अकबर रोजाना खाना खिलाने आते थे, उनको मालूम था मेरे मुंह में दांत भी नहीं गए, वो अपने मुंह में चबा कर लुकवे चबा कर मेरे मुंह में डाला करते थे। आज आप आए गए बगैर चबाए मेरे मुंह में डाले गए, मुझे पता चल गया हो न हो सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं, इनका नाम जमीन पे बाकी रहता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा उसका नाम जमीन से मिटा दिया जाता है। लोगों सुनो, बुराइयां मत करो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोले, बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये मेरा मौजू है, अगर सुनना चाहते हैं एक शेर मैं पढ़ता हूँ कलामे ताजुश्शरिया का, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़मगिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़मगिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। ओ साहिबो जब तक जिंदा रहो इसी ख्वाहिश के साथ जिंदा रहो, मेरे मौला हमें दुनिया के हसीन रंगीन नजारे न दिखाना, या अल्लाह हमें दुनिया की खूबसूरती न दिखाना। मेरे मौला तूने मुझे आंखें दिया गए, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ये उलमा मौजूद है, हजरत कफील अंबर साहब पिछले साल भी रमजानुल मुबारक के महीने में उमरा से तशरीफ लाए गए, मदीना शरीफ होकर आए गए। ओ साहिबो उर्से मंसूर मिल्लत में आने वालों जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, याद रखना एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए तो आप तो ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, कुतुब मीनार देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो। ओ माँ बहनों तुम भी दूर से सुन रही हो, सुनो अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को न छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार
بنایا گئے تو خبردار خبردار بنارسی ساڑی کی فرمائش نہ کرنا، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرنا۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دیجئے گھر جا کر، او میری بیٹی تیرے شوہر کو اللہ نے اگر غریب بنایا گئے تو صبر کرنا صبر کرنا، اگر مالدار بنایا گئے تو کنگن اور پازیب نہ مانگنا، قیمتی ساڑیاں نہ مانگنا، پھٹے پرانے کپڑے پہ بند لگا کر پہن لینا، ہیرے جواہرات نہ مانگنا، سونا چاندی قیمتی زیورات نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے بنارسی ساڑی نہیں چاہیے، قیمتی سلوار سوٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کنگن اور پازیب نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے قیمتی لباس نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے لباس پہن کر صبر کر لوں گی، زندگی گزار لوں گی۔ اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں کچھ نہ دکھائے، اگر دکھانا چاہتے گئے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کروا دیں۔ ہم نے سنا گئے جو مدینہ ایک بار ہو کر آتا گئے وہ راتوں کو بھی گنگناتا گئے، دن کو بھی گنگناتا گئے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ